رمضان المبارک کی مہینے کی نسبت سے تقوی، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ تقوی کا ایک مین مقصد یہ ہے کہ انسان ظلم زیادتی سے بچے۔ اب سب سے بڑا ظلم کہاں پر ہوا ہے؟ چونکہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے محب ہیں، اور ہماری کوئی بھی گفتگو ہو، ہماری کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی محفل ہو، اہل بیت علیہم السلام کا ذکر نہ ہو تو ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمارے دل کو اطمینان نہیں ملتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ایسا ہے، ان کی یاد ایسی ہے کہ کوئی بھی مجلس، کوئی بھی محفل خالی چلی جائے، اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہی مجلس جس میں رسول اور آل رسول کا ذکر نہ ہو، ان پر درود نہ پڑھا گیا ہو، قیامت کے دن وہ حسرت کا باعث ہوگی، شرمندگی کا باعث ہوگی، وہ مجلس، وہ محفل، وہ ذکر، وہ جلسہ، وہ بیٹھک۔ تو اہل بیت علیہم السلام اس کائنات میں سب سے بڑے مظلوم ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی لخت جگر، آپ کی پیاری بیٹی اور آپ کے دونوں نواسے، اور اسی طرح آپ کے اہل خانہ، بہت ہی مظلوم گھر ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ تقوی کا مقصد ظلم سے ہٹ جانا اور مظلوم کا ساتھ دینا۔ جو بندہ ظلم سے ہٹ جاتا ہے پھر وہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ کہیں پر بھی کسی کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے تو جو نرم دل والا، اللہ سے ڈرنے والا انسان ہوتا ہے، وہ ممکن کوشش کرتا ہے کہ میں اس ظلم کو روکوں، اس زیادتی کو روکوں۔ تو اس کائنات میں، اس دھرتی میں، اللہ کی اس زمین پر سب سے زیادہ جن پر ظلم ہوا ہے وہ اللہ کے نبی کی آل ہے، آپ کا گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج اگر ہمارے دل میں تقوی ہے، ہم رمضان المبارک کی نسبت سے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور رمضان کے اندر بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمارے دل میں اس مظلوم گھر کی ہمارے دل میں محبت اور ان کے ساتھ لگاؤ، لگن ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور ہم ہمیشہ ہمارے زبانوں کے اوپر ان کا ذکر ہونا چاہیے، ان کی مظلومیت کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کی ہمارے اندر یہ ایک رمضان المبارک کی طرف سے ایک دعوت ہے کہ رمضان روزے کا مقصد تقوی ہے، اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان ظلم سے رک جائے، زیادتی سے رک جائے، انسان پرہیزگار بن جائے اور مظلوم کا ساتھ دے۔ مظلوم کے ساتھ اگر انسان نہیں کھڑا ہوا تو پھر کیسا یہ انسان، کیسا متقی ہے؟ یہ کیسا تقوی ہے کہ انسان مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑا؟ دنیا کائنات میں سب سے بڑا مظلوم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ اگر ہم نبی کے گھر کے ساتھ نہیں کھڑے، حسن و حسین کے ساتھ نہیں کھڑے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ نہیں کھڑے، جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ نہیں کھڑے، آپ کے دیگر اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ اگر نہیں کھڑے تو پھر ہم کہاں کے متقی ہیں، اور روزہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ یہ تقوی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ ہماری مجلسیں دیکھ لیں، ہماری محفلیں دیکھ لیں، رمضان المبارک میں دروس ہوں گے، درس و دروس ہوں گے اور محفلیں ہوں گی، کیا ہم ان مظلومین کا ذکر کرتے ہیں جو کربلا کے اندر شہید کیے گئے، پیاسے شہید کیے گئے، بچے بلکتے ہوئے پیاس سے جن کے گردنوں میں نیزے مار کے شہید کر دیا گیا؟ کیا ہم ان کا ذکر کرتے ہیں؟ تو ہمیں ہر گھڑی اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں ان کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن وہ ہر گھڑی جس میں ہم اہل بیت علیہم السلام کے اوپر، نبی پر اور آپ کی آل پر درود بھیجے بغیر ہماری کوئی مجلس گزری ہوگی، محفل گزری ہوگی، تو ہمارے لیے حسرت کا باعث بنے گی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں خدا خود اپنے پیغمبر پر، اپنے نبی پر، اپنے پیارے لاڈلے محمد پر درود بھیجتا ہوں اور آپ کی آل پر درود بھیجتا ہوں۔ اے ایمان والو، یہ میری سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ نبی پر درود بھیجتا ہے اللہ خود، اور اے ایمان والو تم پر بھی یہ چیز فرض ہے کہ تم بھی میرے نبی پر درود و سلام کی بارشیں بھیجا کرو، درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو۔